آج دنیا کے اوپر جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، الہامی مذاہب، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پیغمبر کی پوری تعلیمات اصل شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تغیر ہو چکا ہے، تبدیلی لائی جا چکی ہے، لیکن قرآن مجید اپنے اصل الفاظ کے ساتھ زیر و زبر کے تبدل کے بغیر صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ تو ان روشنیوں کے ہوتے ہوئے، ان اجالوں کے ہوتے ہوئے اگر ہم اندھیروں میں رہیں تو پھر ہمیں ان حالتوں کے اندر ڈال دیا جائے گا آج جس حالت کے اندر ہم موجود ہیں۔ اگر کسی کے پاس ہدایت کا نصاب موجود نہ ہو اور وہ بھٹک جائے تو اس کے بھٹکنے کا تو پھر بھی جواز ہوتا ہے کہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں، ہادی نہیں تھا، راہبر نہیں تھا، اندھیرا تھا، چراغاں نہیں تھا، تو بھٹک گئے۔ ایک نابینا کسی کنویں میں گر جائے تو لوگ اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کوستے نہیں ہیں، لیکن ایک انکھیارا کسی کنویں میں گر جائے، کسی گڑھے میں گر جائے تو لوگ اسے نکالنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اسے کوستے بھی ہیں۔ تیری آنکھیں نہیں تھی، تجھے اللہ نے چراغاں نہیں دیا تھا، تو پھر بھی گرا ہے۔ یار اگر کوئی اور گمراہ ہو جاتا ہے، اندھیروں میں بھٹک جاتا ہے، تو اس کی بات نہیں ہے حضور کا غلام اور اندھیروں میں چلا جائے، اس لیے کہ تمہارے پاس قرآن موجود ہے، تمہارے پاس ہدایت کا چراغاں موجود ہے۔ اس کتاب کے ہوتے ہوئے تم کس طرح اندھیرے میں ڈوب سکتے ہو، کس طرح ظلمتوں کے سوداگر بن سکتے ہو، کس طرح تم فرقہ فرقہ ہو سکتے ہو، کس طرح تم تشدد اور تفریق کا شکار ہو سکتے ہو، کس طرح تم گروہ بندی کا شکار ہو سکتے ہو جب تمہارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے۔ اس کتاب سے جڑنے والے ہدایت کی راہوں کے مسافر ہوتے ہیں۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ بہت تلخ ہو گیا۔ اقبال پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے، اپنے رب سے شکایت کر رہا ہے۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ کہا کہ مالک ہم نے کیا کیا نہیں کیا، جنگوں کی مصیبتیں سہی، تکلیفوں سے گزرے، اذیتیں سہی، تیرے نام پہ تلوار اٹھائی، جنگ و جدل کے بازار گرم ہوئے، ہم نے جگر پارے دیے شہادت کے لیے، لیکن آج وہی امت در در رسوا ہو رہی ہے، اسی امت کو کاٹا جا رہا ہے، اسی امت کے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں، آج گلی گلی کشکول لیے ہم گھوم رہے ہیں، مالک ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ تو جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ جواب انہی لفظوں میں ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ آواز آئی صفائے دہر سے، باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، تمہاری پستی، ذلت، ذبوحالی، نکبت، رسوائی کا سبب اس کتاب کے دامن کو چھوڑ دینا ہے۔ اتنی روشنیوں کے ہوتے ہوئے، اتنے اجالوں کے ہوتے ہوئے تم اگر در بدر بھٹک رہے ہو تو یہ تمہارا قصور ہے۔ یہ امت جن کو اللہ نے قرآن دیا اور محبوب علیہ السلام کی احادیث بھی ہمارے پاس حرف حرف پہنچی، لیکن پھر بھی اگر کوئی اندھیرے میں ڈوب جائے تو پھر یہ اس کا قصور ہے۔ تو اس کتاب کے ہوتے ہوئے ہمارے دل زنگ آلود نہیں ہو سکتے، لیکن ہم نے اس کتاب کے ساتھ جو سلوک کیا، اس کتاب کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ یہ صرف کتاب ثواب رہ گئی ہے، جو کتاب ہدایت تھی، جس کا لفظ لفظ ہدایت دیتا تھا، حرف حرف زندگی بخش تھا، جس کی ایک ایک آیت ہمیں جینے کے اسلوب سکھاتی تھی، اس کتاب کو سینے سے لگا کر کے اور اپنے پیغمبر کی راہوں پہ چل کے ہم پوری دنیا کو اصول و ضوابط دینے تھے اور ان کو جینے کے ڈھب سکھانے تھے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا کہ تمہیں تو لوگوں کے لیے ہم نے نکالا تھا، تم نے تو کائنات کی رہنمائی کرنی تھی، تم تو زمانے کی قیادت کرنی تھی، لیکن آج ہے رسوا زمانے میں کلاہ لالا رنگ، جو سراپا نازتے ہیں آج مجبور نیاز، رو رہے ہیں آج وہ دشتے جنوب پرور جہاں، رقص میں لیلا رہی لیلا کے پروانے رہے، خیر تو ساکی سہی لیکن پلائے گا کسے،
اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے۔ آج ہم گلی گلی رسوائیوں کی داستان لیے پھرتے ہیں، پوری دنیا کے اوپر ایک انچ جگہ بھی ایسی نہیں جہاں آتش و آہن برستا ہو اور وہ زمین کو فار کی ہو۔ جہاں بھی خون گرتا ہے نسب پوچھو تو وہ مسلمان کا خون ہو، وہ افغانستان میں ہو، وہ سیریا میں ہو، وہ یمن میں ہو، وہ عراق میں ہو، وہ کشمیر میں ہو، وہ القدس میں ہو، جہاں بھی بہتا ہوا خون دکھائی دیتا ہے وہ اس امت مرحوم کا خون بہتا دکھائی دیتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے، بد اعمالیوں کی سزا ہے کہ آج دشمن کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا اور ہمیں رسوائی اور ذلت کے کار مذلت میں ڈال دیا گیا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی ہم سنبھلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔